السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ علی فضلہ واحسانہ واشکرہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ سبحانہ وتعالی کا آپ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچائے، اور رمضان کی خیر و برکات سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مکمل طور پر فائدہ نصیب فرمائے. اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور جو دین کے 3 اہم مراتب ہیں: ایمان، اسلام، احسان، تو اسلام کے ارکان میں سے یہ چوتھا رکن ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تعلق سے اس کے احکام و مسائل کا علم حاصل کرے. انشاءاللہ ہم لوگ مختصراً شارٹ میں رمضان کے احکام و مسائل جو میں نے آپ کو کتاب بتائی اس کتاب سے انشاءاللہ پڑھیں گے. وہ کتاب عربی زبان کے اندر ہے. میں انشاءاللہ اس کو آپ کو آسان انداز میں، آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اس چیز کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الصوم عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں الصوم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی تعریف ہے، تعریف الصیام، روزے کی جو تعریف ہے وہ تعریف کیا ہے. تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے الصیام کا معنی الامساک، یعنی رک جانا. اور اگر ہم امساک یعنی رکنے کا معنی ہے الصیام، مطلب امساک یعنی اپنے آپ کو روک لینا، رک جانا. اگر ہم اصطلاحی طور پر شرعی معنی میں اس کی تعریف کریں تو اس کی تعریف اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ التعبد للہ سبحانہ وتعالی بالامساک عن الاکل والشرب وصائر المفطرات ومجامعة النساء من طلوع الفجر الى غروب الشمس. کہ روزے کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے کھانے اور پینے سے، اس طریقے سے وہ ساری چیزیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور عورتوں سے ہم بستری کرنے سے رک جانا من طلوع الفجر الى غروب الشمس، فجر کے طلوع ہونے سے، یعنی جب فجر کی اذان کا وقت جو ہو جاتا ہے اس سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک. یہ روزے کی تعریف ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہوئے کھانے پینے سے اور روزے کو توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جانا فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یہ اس کی تعریف ہے. اب ہم دوسری چیز پڑھتے ہیں کہ روزے کی اقسام الصیام، روزے کی قسمیں کتنی ہیں. روزے کی قسمیں ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ ينقسم الصوم باعتبار كونه مأمورا به او منهيا عنه شرعا الى قسمين. کہ روزے کی 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک وہ قسم جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی ہمیں رکھنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری وہ قسم جس سے شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. دونوں کی مختصر تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. پہلے ہم دیکھتے ہیں الصوم المأمور به شرعا، کہ وہ روزہ جو روزہ شرعی طور پر جس کے رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، انسان کو حکم دیا گیا. اور اس کی 2 قسمیں ہیں: الصوم الواجب، واجب روزہ، اور الصوم التطوع، نفلی روزہ. اب ہم دیکھیں کہ واجب روزہ کون ہے. تو واجب روزے میں پھر اس کی 2 قسمیں ہیں: واجب باصل الشرع، کہ شریعت کی طرف سے ہم پر واجب کر دیا گیا ہو کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے.
ای بغیر سبب من المکلف، یعنی جو انسان مکلف ہے اس نے اپنے اوپر کوئی اس کو واجب نہیں کیا، بلکہ شریعت نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اوپر اس کو واجب کر دیا، اور وہ روزہ ہے صوم شہر رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ۔ یہ واجب ہے جو شریعت نے ہر بالغ مسلمان پر جو بلوغت کو پہنچ جائے، اس کی شروط میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی، اس کے اوپر جو ہے یہ واجب قرار دیا گیا ہے، اسے رکھنا ہی ہے۔ اور دوسرا واجب روزہ وہ ہے واجب بسبب من المکلف، کہ انسان نے خود اس روزے کو اپنے اوپر واجب کر دیا ہو، شریعت نے واجب نہیں کیا لیکن انسان نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہو، اور وہ کون سا روزہ ہے؟ وہ ہے نظر کا روزہ۔ جیسے کسی نے نظر مانی ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، حالانکہ نظر فی نفسہ مکروہ چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، جیسا کہ اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے جب بات آتی ہے تو بیان کرتے رہتے ہیں، ابھی ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے ورنہ وقت کافی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کفارات، یعنی ہم کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر روزے فرض ہو جائیں، جیسے قسم کا کفارہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے رمضان کے دوران بیوی سے ہم بستری کرنا، اور بھی جو چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسرے وہ روزے ہیں جو قضا، یعنی رمضان میں کسی وجہ سے شرعی عذر کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو ان کی جو ہے قضا کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں جو ہے شرعی طور پر واجب، جس کو شریعت نے ہم پر واجب کیا اسی میں سے۔ اور صوم تطوع، نفلی روزہ جو شریعت نے ہم پر واجب نہیں کیا، ہم پر واجب نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم رکھیں گے تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا بہت زیادہ، اگر ہم نہیں رکھیں گے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور جو مستحب روزے ہیں، جو نفلی روزے ہیں، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عام نفلی روزہ، صوم تطوع المطلق، عام نفلی روزہ جس کی شریعت نے ہمیں کوئی وقت نہیں بتایا، کوئی دن نہیں بتایا، کوئی زمانہ نہیں بتایا، آپ کبھی بھی اس کو رکھ سکتے ہیں۔ صرف آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ ممنوع اوقات میں، جن اوقات کے اندر شریعت نے منع کیا ہے اس کے اندر آپ کو نہیں رکھنا ہے، جیسے صرف جمعہ کا روزہ رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، یوم الشک کا روزہ رکھنا، وصال کا روزہ رکھنا، آگے تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ تو ایسا نفلی روزہ جو کسی زمان شریعت نے مطلب اس کے جو ہے کسی دلیل سے، نہ اس کا کوئی وقت ثابت ہے نہ کچھ ہے، لیکن انسان ایسے ہی نفلی روزہ رکھ رہا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے صوم التطوع المقید، وہ نفلی روزہ جو شریعت نے کسی وقت کے ساتھ خاص کیا ہے، مقید کیا ہے، جس کے تعلق سے دلیل آئی ہوئی ہے کہ اس وقت میں ہم کو روزہ رکھنا ہے، جیسے کا صوم الست من شوال، جیسے شوال کے 6 روزے رکھنا، اور شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت آئی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 1164 نمبر پہ آپ کو حدیث جو ہے اس تعلق سے ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد رمضان کے روزے کمپلیٹ ہونے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے زمانے کے روزے رکھے، یعنی پورے سال کے روزے رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان 6 روزوں کو 60 بنا دیتا ہے، 60 میں تبدیل کر دیتا ہے، اور 30 روزے ہم نے رکھے، 300 360 پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اور یہ روایت آپ کو سنن ترمذی کے اندر بھی 759 نمبر پہ اور ابو داؤد کے اندر 2433 نمبر پہ یہ روایت مل جائے گی۔ اور دوسرے وہ روزے ہیں جو یوم الاثنین اور یوم الخمیس کے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے، اور یہ روایت آپ کو ترمذی کے اندر 745 پہ اور ابن ماجہ کے اندر 1739 نمبر پہ آپ کو روایت ملے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صوم الاثنین والخمیس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کی تلاش میں رہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اس کی بھی فضیلت آئی ہے، سنن ترمذی کے اندر 749 نمبر پہ روایت ہے، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر 1730 نمبر پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا کس کے لیے؟
غیر حاجی کے لیے، جو حاجی ہے اس کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے، جو غیر حاجی ہے اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی سے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک سال کے اگلے ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہوتے۔ اسی طریقے سے 9 محرم اور 10 محرم تاسوعہ اور عاشورہ کا روزہ رکھنا، اور اس تعلق سے بھی جو ہے بے شمار روایتیں آئی ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایتیں، میں صرف آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر 1893 1893 نمبر پہ آپ کو اس تعلق سے حدیث مل جائیں گی، اور بھی جو ہے کافی حدیث اس تعلق سے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ روزے یعنی واجب روزے ہو گئے، مستحب روزے، نفلی روزے ہو گئے۔ اب وہ روزے جن روزوں سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، ان کی بھی 2 قسمیں۔ صوم محرم، وہ روزہ جو روزہ رکھنا حرام ہے، جیسے عیدین کے دن روزہ رکھنا، یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 5571 کی نمبر روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے لمبا خطبہ دیا، اس کے اندر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہاهم عن صیام هذین یوم العیدین، هذین العیدین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان 2 عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا ہے وصوم یوم الشک، شک کے دن کا روزہ رکھنا۔ شک کے دن کا روزہ جو ہے ابو داؤد کے اندر آپ کو 2334 اور اسی طریقے سے سنن نسائی کے اندر 2187 پہ روایت ملے گی، اور مشکات کے اندر 198 نمبر پر، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی سند میں کلام کیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ شک کے دن روزہ رکھنا، شک کے دن سے مراد کیا ہے؟ شک والے دن سے مراد جیسے 30 شعبان، یعنی 29 شعبان ہو گئی، 30 شعبان اب جو ہے آسمان صاف نہیں ہے، ہمیں چاند نہیں دیکھا، تو اب اگر کوئی چاند نہیں دیکھا پھر بھی اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس روزے کو کہا جاتا ہے شک کا روزہ۔ یعنی چاند نظر نہ آیا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ شعبان کا 30واں دن ہے یا اب رمضان آنے والا، ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے، اور جس نے ایسا کیا یوم شک کا روزہ رکھا تو یہ روزہ بھی ممنوع اور حرام، ایسا نہیں۔ اب دوسری قسم ہے صوم مکروہ، ناپسندیدہ روزہ، جو شریعت نے ناپسند کیا ہے، اس میں سے ایک روزہ ہے صوم الوصال۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بھی محرم ہے، حرام ہے، جب بعض اہل علم اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اور یہ کون سا روزہ ہے؟ اس کے تعلق سے آپ صحیح بخاری کی 1961 اور 1964 روایت آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ میں یہ ساری روایت آپ کے سامنے تفصیل سے نہیں بیان کر رہا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم کو رمضان کے سارے احکام جو ہے انشاءاللہ نظر دوڑانی ہے۔ اور یوم الوصال کس کو کہتے ہیں؟ یوم الوصال کہتے ہیں کہ 2 دن لگاتار روزے رکھنا بغیر افطاری کیے ہوئے، ایک دن کے روزے کو دوسرے دن کے روزے سے ملایا جائے بغیر افطار کے۔ مثال کے اندر کسی نے آج روزہ رکھا، آج افطار نہیں کیا، اس کو کنٹینیو کیا، پھر جو ہے کل کا روزہ کنٹینیو کیا، یعنی افطاری نہیں کی بیچ میں، اس کو کہتے ہیں یوم الوصال۔ یہ جو ہے امت کے لیے ممنوع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ تفصیلات وغیرہ موجود ہیں، آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں فضائل الصیام، روزوں کی فضیلت۔ رمضان کی فضیلت نہیں ہے، روزے کی فضیلت۔ رمضان کی فضیلت انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، روزے کی فضیلت ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ للصیام فضائل کثیرہ، روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جس پر جو ہے دلائل جو ہے موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی اضافہ الی نفسہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے کو اپنی طرف، روزے کی اپنی نفس کی طرف اضافت کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت نمبر 1904 اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر 7492 نمبر پر بھی یہ روایت موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 1151 نمبر پر بھی یہ روایت موجود ہے، اور سنن ترمذی کے اندر 764 نمبر پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ لمبی حدیث ہے، ہم صرف اس کا محل استشار پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس سے روزے کی فضیلت اور روزے کے شرف کا جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرے اعمال کی جب بات آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اعمال کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، لیکن جب روزے کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس جو ہے جملے سے ہمیں
اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ روزہ کتنی جو ہے افضل عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کی اضافت اپنے نفس کی طرف، اپنی ذات کی طرف کی، اس کی شرف اور اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ ہم کو مختصراً پڑھنا ہے اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، میں صرف آپ کو حدیث نمبر بتا دے رہا ہوں، محل استشہاد نقل کر دے رہا ہوں۔ اور دوسری ایک اہم چیز ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ تجتمع فی الصوم انواع الصبر ثلاثہ، کہ روزے کے اندر صبر کی تینوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو صبر کی قسمیں ہی نہ پتا ہوں۔ صبر کی 3 قسمیں جو اہل علم نے، ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے، حافظ ابن رجب نے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، تو سلف سے جو ہے منقول ہے۔ آپ سورۃ العصر کی تفسیر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے تفاسیر میں یہ بات مل جائے گی۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے صبر علی طاعت اللہ بالجہاد واداء الحقوق، کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا۔ آپ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے آپ صبر کریں۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں کرے تو آپ اطاعت کو کنٹینیو کیسے کریں گے؟ اللہ کے جو حقوق ادا کر رہے ہیں آپ کو ان حقوق ادا کرنے میں صبر کرنا ہے۔ نماز کے لیے انسان کو صبر چاہیے، روزہ رکھنے کے لیے انسان کو صبر چاہیے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانے کے لیے انسان کو صبر چاہیے۔ تو صبر، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم ہے وَصَبْرٌ عَنْ مَعَاصِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت پر صبر کرنا۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کروں، لیکن آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے رہے، اس سے صبر کر رہے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے۔ یہ بھی صبر کی قسم ہے، یعنی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اپنے نفس کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری صبر کی قسم ہے جو هو الصبر على قضاء اللہ وقدر، کہ اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی قضاء، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ کس معنی میں؟ کہ بما یصیب الناس، جو انسان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں، زندگی کے اندر آزمائشیں ملتی ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ہوں، چاہے جسم کے اندر زخم لگے، چاہے جو ہے انسان قتل کر دیا جائے، عیضہ وقار، یا بیماری ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی مصیبت ہو، مصیبت پر صبر کرنا، یہ بھی صبر کی تیسری قسم ہے۔ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ أَنْوَاعِ الصَّبْرِ الصِّيَامِ، کہ سب سے افضل صبر جو ہے وہ روزہ ہے۔ کیوں؟ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَجْمَعُ الصَّبْرُ عَلَى أَنْوَاعِ ثَلَاثَةٍ، کیونکہ روزہ صبر کی تینوں قسموں کو جمع کر لیتا ہے۔ تینوں قسمیں کون سی؟ اللہ کی اطاعت پر صبر، برائی سے بچنے پر صبر، اللہ کے فیصلے پر جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس پہ صبر۔ اور صبر بذات خود ایک مستقل موضوع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر دے گا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ الصیام یشفع لصاحبہ یوم القیامہ، روزہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا شرف ہے۔ ایک روایت ہے، جس روایت جو ہے مشکات کے اندر 1904، اور اسی طریقے سے امام احمد رحمہ اللہ نے 6626 پہ، اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر 3882 کے اندر، صحیح الجامع کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے رب، روزہ کہے گا اے میرے رب، انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے اور شہوات سے دن کے اندر روک لیا تھا، اے اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، فَشَفِّعْنِي فِي، اے اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَيَشْفَعَانِ، تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اس فضیلت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اس فضیلت کا مستحق بنائے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے الصوم من الاعمال التي وعد الله تعالى فاعلها بالمغفرة والاجر العظيم، اور روزہ ان کاموں میں سے ہے، ان اعمال میں سے ہے جس کے کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مغفرت
اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. مغفرت گناہوں کی مغفرت، اجر عظیم جنت. پانچویں چیز الصیام کفارۃ للذنوب والخطایا، روزہ انسان کے گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ ہے. اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نمبر 6 الصوم جنۃ وحصن من النار، روزہ ڈال ہے اور جہنم سے آزادی کا حفاظت کا ذریعہ ہے. اور اس تعلق سے روایت موجود ہے سنن ترمذی کے اندر 2616 پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصوم جنۃ، روزہ ڈال ہے. اور صحیح بخاری کے اندر 1894 اور 1914 جو پہلے ہم روایت پڑھ چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے. اور صحیح مسلم کے اندر 1151 نمبر پہ روایت موجود ہے کہ روزہ ڈال ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء اور اہل علم اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں ای وقایۃ وحصن حصین من المعاصی والآثام فی الدنیا ومن النار فی الآخرہ. اللہ اکبر. بیان فرماتے ہیں کہ روزہ ڈال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے، انسان کو بچاتا ہے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اس دنیا کے اندر، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے انسان کو بچائے گا. اس لیے اسے کہا گیا کہ روزہ ڈال ہے. اور آپ کو میں نے وہ حدیث صحیح بخاری کی پچھلے درس میں سنائی تھی، کل کے درس میں، جو صحیح بخاری کے اندر 2840 نمبر پہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. اللہ کے راستے میں جو ایک دن کے لیے اللہ کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے چہرے کو 70 سال کے لیے جہنم سے دور کر دیتا. کیا ہم نے روزے کو معمولی سمجھا ہے؟ روزہ ایک عظیم عبادت ہے. ساتواں پوائنٹ الاکثار من الصوم سبب لدخول الجنہ، روزے کو کثرت سے روزہ رکھنا یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ ابھی ایک روایت ہم نے پڑھی اور الصیام جنہ ہم نے پڑھی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. 8ویں بات جو آپ کو صحیح بخاری کی روایت 1914 1904 کے اندر ملے گی کہ اللہ روزے دار کی ایک عظیم فضیلت ہے کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے. اب ہم آتے ہیں، آپ نے کہا کہ فورتھ والا دوہرا دیں. فورتھ والا یہ ہے کہ الصوم من الاعمال التي وعد اللہ تعالی فاعلها بالمغفرة والاجر العظیم، کہ روزہ ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کے کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اب ہم آتے ہیں چوتھی چیز کی طرف، الحکمت من تشریع الصیام، کہ روزے کو شریعت نے جو مشروع قرار دیا ہے، روزے کو جو شریعت نے یعنی لاگو کیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس چیز کو بھی آپ کو دھیان سے سننا ہے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں لما كانت مصالح الصوم مشہودة بالعقول السلیمہ، کہ روزے جو ہیں، روزے کی تو اتنی مصلحتیں ہیں جو ایک عقل سلیم روزانہ اس کا مشاہدہ کرتی ہے. دیکھیے روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے کو بندوں کے اوپر فرض کیا رحمتا بہم، ان پر رحم کرتے ہوئے، واحسانا الیہم، ان پر احسان کرتے ہوئے، وحمایتا لہم، ان کی حفاظت کے لیے، وجنتا، اور ان کے ڈال کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے روزے کو مشروع کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام نے جو حکمتیں بیان کی ہیں. پہلی حکمت ان الصوم وسیلۃ لتحقیق تقوی اللہ عز وجل، کہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. روزے کے ذریعے سے انسان اللہ کی تقوی کو حاصل کرتا ہے. نمبر 2 اشعار الصائم بنعمت اللہ تعالی علیہ، روزے دار کا اس بات کا شعور اور احساس رکھنا
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی ہیں. جب روزے دار بھوک کے اندر پیاس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو کھانے کی نعمت دی ہے, پینے کے لیے پانی دیا ہے, جب وہ اس کے اندر رہے گا تو انسان کے اندر اس نعمت کا احساس اور شعور ہوگا کہ کھانا اور پینا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, غربت فقیری سے اگر انسان مالداری میں ہے تو بھی جو بھی نعمت ہے ان نعمتوں کا احساس دلاتا ہے روزہ. تیسری چیز اہل علم کہتے ہیں تربیت النفس علی الارادۃ وقوۃ التحمل, کہ اپنے نفس کی تربیت کرنا, اپنے نفس کی تربیت کرنا, اپنے نفس کی پریکٹس کرنا ارادوں پر, یعنی مضبوطی سے انسان جو ہے اپنے نفس کی تربیت کرے. وقوت التحمل, اور انسان تحمل یعنی جس کو کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کہ بھائی تحمل رکھو, یعنی صبر رکھو. انسان جو ہے روزے کے ذریعے سے انسان قوت تحمل یعنی جو ایک مطلب ایک جو تکلیف ہوتی ہے, جو مصیبت ہوتی ہے, اس کو انتہائی آخری درجے تک برداشت کرنا. جیسے ہم کو بھوک لگ رہی ہے, ہم کو پیاس لگ رہی ہے, لیکن ہم انتہائی صبر سے کام لیتے ہیں, تو روزہ ہم کو قوت تحمل سکھاتا ہے. اور چوتھی چیز علماء کہتے ہیں فی الصوم قہر للشیطان, روزے کے ذریعے سے انسان شیطان پر غلبہ پاتا ہے. کیوں؟ کہ روزے کے اندر انسان کو اللہ کا تقوی ملتا ہے, روزے کے اندر انسان شیطان کے بہکاوے, شیطان کی وسوسوں کے اندر نہیں آتا. ہاں, روزے کے اندر انسان شیطان پر غلبہ پاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پانچواں پوائنٹ ہے الصوم موجب للرحمت والعطف علی المساکین, روزہ مسکینوں پر رحمت اور ان کے ساتھ جو ہے شفقت کو موجب کرتا ہے. یعنی جب روزہ انسان رکھتا ہے تو انسان جو ہے کیا کرتا ہے, انسان کے دلوں کے اندر مساکین کے لیے رحمت داخل ہوتی ہے انسان کے نفس کے اندر, تو یہ جو ہے رحمت کو اور جو شفقت ہے اس کو جو ہے واجب کرتا ہے. چھٹی چیز ہے الصوم یطہر البدن من الاخلاق الردیئہ, روزہ انسان کے بدن کے اندر جو بیکار چیزیں ہیں, بیکار مادہ ہے, اس مادے کو بھی کیا کرتا ہے, پاک کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے. اور وَيُكْسِبُهُ صَحَّةً وَقُوَّةً, اور انسان کو صحت و تندرستی عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, روزے کے بہت سارے فوائد ہیں. اگرچہ اس تعلق سے ایک روایت ہے جو کہ موضوع من گڑت روایت ہے کہ روزہ رکھو صحت مند رہو, وہ باطل روایت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے, موضوع من گڑت ہے. لیکن یہ کہ روزہ رکھنے سے جو ہے انسان کی صحت کے بھی اس میں بہت سارے فوائد ہیں, اور ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کے جو ہے بہت سارے فائدے ذکر کیے ہیں. خیر وہ موقع نہیں ہے جو مسجد کو بیان کریں. تو یہ فوائد ہیں جس کو جو ہے اہل علم نے بیان کیا, اور اہل علم نے کچھ اور فوائد بیان کیے ہیں, لیکن یہ اتنے سارے فوائد ہیں کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو جو ہے اس حکم کو لاگو کیا ہے, تو اس کی حکمتیں بہتر وہ جانتا ہے, اسی طریقے سے اللہ کے رسول اس سے زیادہ جانتے ہیں. اہل علم جو اس کی حکمتوں کو تک پہنچ پائے وہ ہم کو بتا دیے. اب ہم آتے ہیں روزے کے ارکان. کوئی جتنی بھی مطلب چیزیں ہیں ان سب کے ارکان ہیں. جیسے نماز کے ارکان ہیں, ہم لوگ شروط الصلاۃ شیخ محمد بن وہاب رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر جو ہے پڑھ چکے الحمدللہ. جیسے جو ہے شروط الصلاۃ کے اندر ہم نے نماز کے ارکان, شروط اور ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے پڑھی. اب جو ہے یہاں ہم پڑھیں کہ روزے کی بھی ارکان ہیں, اور روزے کے ارکان کے تعلق سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مطلب روزے کا ایک ہی رکن ہے, بعض کہتے ہیں 2 رکن ہیں, بعض کہتے ہیں 3 رکن ہیں. لیکن خیر صاحب کتاب نے یہاں پہ جو ہے 3 رکن جو ہے ذکر کیے ہیں, لیکن ہم 2 رکن ہی پڑھیں گے, تیسرا ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے. اور ایک رکن جس کو اہل علم نے جیسے نیت ہے, نیت کو بعض اہل علم نے رکن کہا, بعض اہل علم نے اس کو جو ہے شرط کا ہے, تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. تو روزے میں جو پہلا رکن ہے, وہ پہلا رکن کیا ہے, الامساک عن المفطرات, روزے کو توڑنے والی چیزوں سے رک جانا.
اور یہ کب ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس، یعنی فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جو بھی روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، کھانا پینا، ٹھیک ہے، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اور اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ اور دوسرا رکن جو صاحب کتاب نے جو بیان کیا وہ کہ استیعاب زمن الامساک، یعنی جو روزہ روکنے کا جو وقت زمانہ ہے اس کو یعنی پورے وقت تک روکے رکھنا۔ کب سے کب تک؟ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک۔ اور اس کا پہلا معنی جو ہے صاحب مصنف بیان فرماتے ہیں کہ بدایت زمن الامساک، کہ روزہ انسان کے لیے روکنا، یعنی جو ہے کب سے انسان کے اوپر یہ واجب ہے کہ انسان کھانے پینے اور جو ہے مفطرات الصوم سے رک جائے؟ تو کہتے ہیں کہ روزے دار کے اوپر واجب ہے روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا طلوع فجر سے لے طلوع فجر سے، یعنی جیسے فجر کی اذان کا وقت ہو جائے، چاہے اذان ہو یا نہ ہو، اصل وقت کا اعتبار ہے، اگر اذان وقت پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے ہی وقت ہوا بس ہمارے لیے کھانا پینا حرام ہو گیا۔ اور دوسرا ایک جو ہے ایک مسئلہ یہاں پہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ من طلع علیہ الفجر وفی فمہ طعام، کہ ایک انسان کے منہ کے اندر کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور فجر طلوع ہو گئی، یعنی فجر کا وقت ہو گیا، تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو صاحب مصنف بیان فرماتے ہیں من طلع علیہ الفجر وفی فمہ طعام فعلیہ ان یلفظ ویتم صومہ فإن ابتلعہ بطل صومہ، کہ اگر فجر طلوع ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، یعنی اذان کا وقت ہو گیا، اور کسی کے منہ کے اندر کھانا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو تھوک دے، نکال دے، باہر نکال دے، اگر اور اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرے۔ اگر اس نے اس لقمے کو چبا لیا تو اس کا روزہ باطل ہے۔ اور یہ کہتے ہیں صاحب مصنف کہتے ہیں وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعِ، اور یہ چاروں مذاہب کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے، یعنی کہ کسی انسان کے لیے فجر طلوع ہونے کے بعد کھانا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کے کھا لیا تو اس کا روزہ باطل ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ باقی اس تعلق سے ایک روایت جو آپ سنتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی جو مطلب کھانا کھا رہا ہو اذان ہو رہے تو اس کو کمپلیٹ کر لے، اس تعلق سے بعض علم تو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ روایت ہی ضعیف ہے، وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے ہم اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ بعض اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے، اور جو ہے اگر ہم اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں تو جو ہے اس سے جو ہے ہمیں ایک جو ہے رخصت لیکن ملتی ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں جان بوجھ کر اس میں تاخیر کرتے ہیں، اور فجر کی اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، پھر بھی کھا رہے ہیں کہ ہماری پلیٹ میں ہم کھا لیں۔ نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے رمضان کے مسائل کا علم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے کہ کب تک ہمیں روزہ روکے رکھنا ہے، تو روزہ ہم کو سورج کے غروب ہونے تک روکے رکھنا ہے، کھانے پینے وغیرہ کی چیزوں سے ہم کو روکے رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ مسائل آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان مسائل کو آپ جو ہے جاننے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت مفید ہو، آپ پہلی بار سن رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ اذا افطر الصائم ثم اقلعت الطائرة به فرأى الشمس لم تغرب، کہ ایک روزے دار نے روزہ افطار کیا، پھر وہ کسی فلائٹ کے اندر سوار ہوا اور اس نے دیکھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ کیا اس کا روزہ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ اگر سورج غروب ہو جائے اور روزے دار نے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں فلائٹ اڑ جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے، اور وہ سورج کو دیکھ لیتا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوا، تو اس کے اوپر اب جو ہے روزہ روزے رکھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ جس جگہ جہاں اس نے روزہ رکھا تھا، جس جگہ وہ تھا وہاں پہ سورج غروب ہو چکا تھا، اس نے اپنا روزہ افطار کر لیا، اور جو اس نے روزہ رکھا وہ روزہ صحیح ہے۔ اور یہ عبدالرزاق العفیفی، شیخ ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، ایک اور چیز ہے جو اہم ہے، کہ ایک انسان کے لیے اہم کیا ہے؟ روزے دار کے لیے فلائٹ کے اندر سورج کو دیکھنا، یعنی جو ہے سورج کو دیکھنا ہے، یا جو ہے جب افطار کا وقت داخل ہو جائے اس شہر، اس ملک کے قریب جس کے قریب وہ ہے، یا اس کے جو قرب و جوار کے ممالک ہیں، کس چیز کا وقت ہے؟ وہ روزہ کیسے کھولے گا؟
سورج کو دیکھ کر کے، یا پھر جو ہے کیونکہ یہ جو ہے کبھی دکھتا ہے کبھی نہیں دکھتا ہے بادلوں کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یا پھر وہ اپنے قریبی جو ممالک ہیں سفر کر رہا ہے ان کے اعتبار کرے گا۔ تو اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ من سافر بالطائرۃ وهو صائم، جس نے فلائٹ کے اندر سفر کیا اور روزے دار ہے، اور پھر اسے یہ علم ہو جائے گھڑی کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے کہ جس ملک کی طرف وہ سفر کر رہا ہے یا اس ملک کی طرف جو اس سے قریب ہے، اس ملک کا یا اس سے قریب والے ملک کی افطاری کا وقت ہو گیا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے سورج کو، وہ سورج کو دیکھ رہا ہے کہ سورج جو ہے یعنی فلائٹ میں رہنے کی وجہ سے، وہ فلائٹ کی بلندی کی وجہ سے وہ سورج کو دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ کس چیز کو دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوا۔ اور یہ فتویٰ بھی عبدالرزاق عفیفی، ابن باز، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے، جو مسائل جو ہے اتنے اہم تو نہیں لیکن پھر بھی ان کا علم رکھنا ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے، کہ ایسے ملکوں کے اندر افطار کا وقت جس کے اندر دن بہت لمبا ہوتا ہے، ایسے ممالک جن ممالک کے اندر دن بہت لمبا ہوتا ہے تو اس میں افطار کا وقت کیا رہے گا؟ تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ یجب علی الصائم الامساک من حین طلوع الفجر حتى تغرب الشمس في اي مكان كان من الارض سواء طال النهار او قصر او تساويا ما دام هو في ارض فيها ليل ونهار يتعاقبان خلال 24 ساعة، کہ ایک روزے دار کے لیے روزے کو طلوع فجر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک جو ہے روزے کے اندر روزے کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی زمین پہ رہتا ہو، چاہے دن لمبا ہو یا چھوٹا ہو یا برابر ہو، چاہے وہ ایسی زمین کے اندر ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں دن اور رات آتی جاتی ہو، دن اور رات ہوتی ہوں، 24 گھنٹے ہوتے ہوں، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ روزوں کو کمپلیٹ کرے فجر کے طلوع سے لے کر غروب شمس تک۔ لیکن اگر لو شق الصوم فی الایام الطویلة مشقة غیر محتملة، کہ اگر دنوں کی لمبائی کی وجہ سے دن بہت لمبے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، اور وَيُخْشَى مِنْهَا الضَّرَرُ، اور اسے نقصان کا اندیشہ ہو، یا او حدوث مرض، یا بیماری کے ہونے کا خدشہ ہو، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْفِطْرُ حِينَئِذٍ، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزے کو کھولنا جائز ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وَيُقْضَى فِي أَيَّامٍ أُخَرَ يُتَمَكَّنُ فِيهَا مِنَ الْقَضَاءِ، اب وہ اس روزے کی دوسرے دنوں میں قضا کر لے گا، یعنی اس روزے کو بعد میں کمپلیٹ کر لے گا۔ اگر اس سے مشقت ہو رہی ہے، روزہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اس کی جان کا خطرہ ہے، بیماری کا خطرہ ہے، تو افطار کر لے گا، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے گا۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایسے ممالک یا ایسی جگہوں کا کیا مسئلہ ہے کہ کب سے روزہ ہم جو ہے شروع کریں اور کب افطار کریں؟ جن ملکوں کے اندر دن اور رات نہیں، 24 گھنٹے یعنی دن اور رات نہیں ہوتے، 24 گھنٹے وغیرہ کا نہیں ہے، شاید دنیا کے اندر کچھ ایسے ممالک ہیں، اس لیے اہل علم نے اس کا فتویٰ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ من کان فی بلد لا يتعاقب فیہ اللیل والنہار فی 24 ساعة، جیسے کوئی ملک ایسا ہے جس کے اندر دن رات آگے پیچھے نہیں آتے 24 گھنٹے میں، جیسے کوئی ملک ایسا ہے جس کے اندر مثال کے طور پر جس کا دن ہے 2 دن کے برابر، یا 1 ہفتے کے برابر، یہ 1 مہینے کے برابر، یا اس سے زیادہ، تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ لِلنَّهَارِ قَدْرُهُ وَلِلَّيْلِ قَدْرُهُ اعْتِمَادًا عَلَى أَقْرَبِ بَلَدٍ مِّنْهُ۔ تو پھر ایسے انسان کیا کریں گے کہ ان کے جو قریبی ملک رہے گا، قریبی ملک میں جو دن کی مقدار ہوگی، جو دن کا وقت ہوگا کہ وہاں 12 گھنٹے کا دن ہے یا 14 گھنٹے کا دن ہے، تو وہ 14 گھنٹے کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے، اور پھر جو ہے رات 12 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی جو بھی ہے اس اعتبار سے وہ افطار کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے ضروری تھی۔ اب جو ہے وقت کافی غالباً ہو چکا ہے، تو ہم جو روزے کی شروط ہیں کہ روزے کی شرطیں، وہ میں آپ کو ابھی صرف ایسے اشارتاً بتا دیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اسی لیے میں نے اتنی چیزیں ڈالی تھی، مجھے معلوم تھا کہ ہم اتنی چیزیں کمپلیٹ کر لیں گے۔
اور اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم شروع بھی بیان کر دیں گے، لیکن مختصر میں آپ کو بیان کر دے رہا ہوں کہ روزے کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں اہل علم نے 6 بیان کی ہیں۔ پہلی چیز ہے اسلام، اگر کوئی کافر روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 2، روزہ واجب ہوتا ہے بالغ انسان پر، ایک انسان بالغ نہیں ہے، بچہ بالغ نہیں ہو تو پھر روزہ فرض نہیں ہے، اگر وہ رکھے گا تو اور اسے تمیز اور شعور ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر مل جائے گا، لیکن اس پر واجب نہیں ہوا۔ تیسری چیز العقل، عقل والے، پاگل کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے الطہارہ، طہارت سے مراد عورتوں کے جو حیض اور نفاس کے مسائل ہیں وہ طہارت مراد ہے، کہ عورت کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے، اگر عورت پاک نہیں ہے تو حیض اور نفاس سے پاک نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز ہے القدرۃ علی اداء الصیام، اور روزے کو ادا کرنے پر یعنی روزہ رکھنے پر قدرت کا ہونا، جیسے صحت کا ہونا، ایک آدمی بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک آدمی مسافر ہے روزہ نہیں رکھ، اس کے احکام وغیرہ ہم پڑھیں گے، یعنی جیسے ایک مریض آدمی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اور سفر والے کی آگے الگ سے بات آ رہی ہے، شرط آ رہی ہے کہ ایک چھٹی شرط یہ ہے الاقامہ، کہ بندے کا ایک جگہ پہ مقیم ہونا، اگر وہ کسی سفر میں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے، وہ بعد میں جو ہے ان روزوں کی قضا کر لے گا۔ اب یہ ہے کہ روزہ صحیح ہونے کی شرط، یہ تو ایسے عام شروط تھی، روزہ صحیح کس کا ہوگا اس کی 4 شرطیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 اسلام، کہ مسلمان کا روزہ قابل قبول ہوگا، دوسرے کا نہیں ہوگا۔ نمبر 2 التمیز او العقل، کہ جو روزہ رکھ رہا ہے اسے اتنی تمیز ہوتے، اسے اتنی سمجھ اور شعور ہو تو اس کا روزہ قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ایک پاگل آدمی روزہ رکھ جائے گا، یا ایک ایسا بچہ روزہ رکھتا ہے جسے ابھی کچھ شعور احساس نہیں ہو تو اس کا بھی روزہ نہیں مانا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ممکن ہے اس کو اتنا اجر دے دے۔ اسی طریقے سے عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا، اگر ایک عورت حیض اور نفاس سے پاک نہیں ہے، روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ الوقت القابل للصوم وهو شهر رمضان، کہ روزے کی قبولیت کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ روزہ ہم اس وقت رکھیں جو روزے کا وقت ہے، یعنی رمضان کے مہینے، رمضان کا جو مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہم اس کے اندر روزے رکھیں گے تو وہ ہمارے روزے مانے جائیں گے، رمضان کے روزے۔ اب اگر عذر ہے تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کی مختصر تفصیل ہم کل پڑھیں گے اور بعد میں دوسرے مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان کے احکام و مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔